ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے ادب سے نظریں جھکائے دلوں کی دنیا پر انوار رحمت کی بارش کے قطرے برسانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا امیدوار بنائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ مومنوں کی، میرے محبوب کے دیوانوں کی، اسلام کے متوالوں کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتاری گئی، تو اے محبوب آپ دیکھیں گے آپ کے دیوانوں کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طوفان موجزن ہو جاتا ہے، اور کلام الہی کی برکات سے برسنے والی نور کی برسات میں وہ اپنے دل و دماغ کو دھو کر پاک صاف کر لیتے ہیں۔ یہ وہ کتاب قرآن مجید ہے جس نے دنیا بھر کے پریس پر قبضہ کر لیا، جس کے ہر مرتبہ پڑھنے میں ایک نئی لذت ہے، جس کی ہر نئی تحقیق میں نئے نئے علم کے گوہر ملتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو کافروں نے سنا تو وہ مسلمان ہو گئے، یہ وہ کتاب ہے جس نے وحشی نما انسانوں کو انسانیت کی معراج تک پہنچا دیا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زندگی کا نیا معیار دے کر فاروق اعظم بنا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے سے زندگی کے معیار بدل جاتے ہیں، دنیا کے اطوار بدل جاتے ہیں، جہاں والوں کے انداز اور افکار بدل جاتے ہیں۔ یہ کتاب جس روح پر اثر کر جائے اس روح کو بدل دیتی ہے، یہ کتاب جس دل پر اثر کر جائے اس دل کو بدل دیتی ہے، جس زمانے میں آئے وہ زمانہ ہی بدل جائے، اور جس ماحول میں آئے اس کو گل و گلزار کر جائے۔ اس کتاب کا ہر حرف قیمتی موتی کی طرح ہے، اس کا ہر لفظ گوہر نایاب ہے، اور اس کی ہر آیت مہتاب کونین ہے۔ یہ قرآن اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے جس کو جنوں نے سنا تو وہ شر کے دامن کو چھوڑ کر امن و سلامتی کے دین میں آ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو کہ مجھے وحی ہوئی ہے، کچھ جنوں نے میرا قرآن پڑھنا کان لگا کے سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ تو گرامی حضرات آؤ میں آپ کو 1400 سال پیچھے لیے چلتا ہوں۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، اللہ کی رحمت جھوم جھوم کے برس رہی ہے، فضائیں بڑی معطر ہیں، ماحول پاکیزہ ہے۔ تو اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ایسے سج رہے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند تاروں کے جھرمٹ میں سجتا ہے۔ تو اتنے پاکیزہ ماحول میں ایک پروقار اور دھیمی سی آواز گونجتی ہے جس سے ہر سو خوشبو پھیل جاتی ہے اور فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، صحابہ کرام کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ صحابہ کرام ہمہ تن گوش ہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی پیاری زبان سے پھول جھڑتے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ کر کر کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے تو اس سے میل اور زنگ دور ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دلوں کو زنگ لگ جائے ان کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ جب گناہ کر کر کے ہمارے دل گناہوں سے زنگ آلود ہو جائیں، ان کی صفائی کا نسخہ کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے لائے ہوئے دین کے ستونوں کو تھامنے والو، جب گناہوں کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگ جائے، جب گناہ کر کر کے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں، نیکیوں سے دل اچاٹ ہو جائے، گناہوں کی طرف مائل ہو جائے، تو تم قرآن پڑھتے جانا، موت کو یاد کرتے جانا، جوں جوں قرآن پڑھتے جاؤ گے تمہارے دل صاف ہوتے چلے جائیں، ایسے صاف ہوں گے کہ مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور بیٹھ کے اپنے سر سینوں کی طرف جھکاؤ گے تو دل میں مدینہ ہی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، اے قرآن نورانی شیشہ، جیڑا حق دا راہ وکھاوے، جیڑا پڑھ اس نو عمل کماوے، او سدھا ہی جنت جاوے۔ تو آپ فرماتے ہیں، زیراں زبراں شدہ مداں سب شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جس شخص کو تلاوت قرآن مجید نے اللہ عز و جل سے مانگنے سے باز رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے ہی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ زبور کی تلاوت فرماتے نا تو اڑتے پرندے فضاؤں میں رک جاتے اور جانوروں کی ٹولیاں آتی زبور کی تلاوت سنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل شدہ زبور کی شان تھی کہ اس کی تلاوت سے فضاؤں میں سکوت طاری ہو جاتا، پرندوں کے گول آ کر تلاوت سنتے، جانوروں کی ٹولیاں آتی اور تلاوت سنتی۔ فرمایا، لوگو یہ تو زبور کی شان تھی مجھ پہ نازل شدہ، قرآن کی آن اور شان دیکھو کہ زبور سننے کے لیے پرندوں کے گول جانوروں کی ٹولیاں آتی، لیکن میرا ایک ادنا سا غلام جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے عرش بری سے ملائکہ کی ٹولیاں آتی، قدسیوں کے سلام آتے ہیں، رب کی رحمت کے پیغام آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کریم ایسی ذی شان کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے دین و دنیا کے گوہر اور علم و فنون اور ہر شعبہ ہے زندگی کے رہنما اصول بیان فرمایا۔ اللہ کریم فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے اور ہدایت و رحمت ہے اور مسلمانوں کو خوشخبری سنانے والی۔ تو گرامی حضرات، قرآن مجید کا آغاز لفظ با سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام سین پر ہوتا ہے۔ دونوں حرفوں کو ملا دیا جائے تو لفظ بس بنتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں حروف کو ملا کر بتا دیا، اے انسان بس تیرے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز چاہے کوئی تر ہو یا خشک اس میں روشن بیان موجود ہے۔ قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا،
ہاں قرآن تو معجزہ ہے خدا کے رسول کا۔ سبحان اللہ۔ کلام تے جگ تے بڑے نے پڑھے جاندے، پر پھر بھی ثانی قرآن کوئی نہیں۔ نبی دنیا تے آئے سب مقام والے، میرے آقا ورگا سلطان کوئی نہیں۔ نبی ساڈے وچ کل کے تے رب نے آکھیا اے دے ورگا ہور احسان کوئی نہیں۔ نعت نبی دی لکھدا رواں، دل وچ ہور تے شاکر ارمان کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن بتاتا ہے اعلیٰ کون ہے ادنا کون ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ مومن کون ہے مشرک کون ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ با وفا کون ہے بے وفا کون ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ رہبر کون ہے رہزن کون ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کون ہے اور شاہ بطحا کون ہے۔ قرآن بتاتا ہے غریبوں کا آسرا کون ہے اور درد دل کی دوا کون ہے۔ قرآن بتاتا ہے میرا کون ہے تیرا کون ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہم غریبوں کا جو آسرا ہے وہ محمد پیارا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام خدا کا مرتب کردہ نظام حیات ہے، یہ چند زبانی عبادات کا مجموعہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری صحیح ترین اور مکمل ترین رہنمائی کا ضامن ہے۔ اس کا دستور اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید ہے، جس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، جو اس کے آخری عظیم رسول نیر اعظم نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، نوع انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ جس کی حکمت لا زوال اور باقی ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا آخری پیغام ہے، اور اس کے حامل جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو گرامی حضرات، قرآن ہم سے کچھ تقاضا کر رہا ہے، قرآن ہمیں کچھ بتا رہا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، قرآن ہماری ہر مشکل ہر پریشانی کا حل ہے، قرآن ہر دکھ کا مداوا ہے، ہر شعبہ ہائے زندگی میں ہمارا رہبر و رہنما ہے۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج ہوں یا پھر لین دین کے معاملات، یا پھر عدالت اور قضاء کا مسئلہ ہو یا جنگ و جدل کی کیفیت ہو، چاہے کوئی خوشی ہو یا غمی ہو، مصیبت ہو یا پریشانی، ہر جگہ پر ہر موقع پر ہر انداز میں قرآن ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے لیے بہترین اور صاف ستھرا راستہ منتخب کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ ان کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ روشنی کے مینار ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ان کی لگن دیکھیں کہ میدان جہاد میں تلوار اگر ان کے ہاتھ کا زیور تھی تو قرآن ان کے دل اور زبان کی زینت ہوتا تھا۔ اگر ہاتھ میں تلوار اٹھتی تھی تو زبان سے قرآنی آیات نکلتی تھی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ پہلے کا مسلمان جنگ میں جاتا قرآن اور شمشیر کے ساتھ، آج کا مسلمان فلم پہ جاتا ہے بیٹی اور ہمشیر کے ساتھ۔ تو میرے بھائی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، بے راہ روی، فحاشی اور بے حیائی کے معاملات میں اگر ہم غیر مسلموں سے آگے نہیں ہیں تو پیچھے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ہر قول میں جھوٹ ہے، نیکیوں میں کھوٹ ہے، ہمارے ہر کاروبار میں دھوکہ ہے، امانت میں خیانت کی جھلک ہے، اور ہماری زندگی کے تمام شعبے ہماری بدعمالیوں سے داغدار ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہر اچھے سے اچھے کام میں منافقت ہے، اور تو اور اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہم نے منافقانہ رویہ رکھا ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید جسے ہمارے دلوں کی زینت بننا چاہیے تھا، ہم نے اسے الماریوں کی زینت بنا دیا۔ اور یہ کتاب جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا رہبر و رہنما تھا، ہم نے صرف عدالتوں میں اسے سروں پہ قسم کھانے کے لیے مخصوص کر لیا۔
یہ قرآن جو گناہوں کے مریضوں کے لیے شفا تھا، جس سے جسمانی اور روحانی امراض دور ہوتے تھے، ہم نے اس کی آیات کو صرف دم کرنے تک ہی محدود کر دیا۔ ہم نے قرآن کے ساتھ منافقت کی ہے۔ ہم نے مسجدوں، دیواروں اور منبروں اور محرابوں پر تو قرآن کو لکھا اور خوبصورت غلافوں کے اندر اسے زینت بخشی، لیکن افسوس کہ ہم اس کتاب کے ذریعے اپنے دلوں کو زینت نہ بخش سکے۔ اس عظیم ہستی کی عطا کردہ اس کتاب کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت کی سرخروئی نہ لے سکے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھاما، دنیا کی امامت ان کے حصے میں آئی۔ اسی طرح ہم قرآن کو چھوڑ کر اپنوں اور بیگانوں کے ہاتھوں سے ذلیل اور خوار ہو چکے۔ تو اے مسلمان، یہ قرآن آج بھی تجھے تنبیہ کر رہا ہے، سوچ بچار اور غور و فکر کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اے مسلمان، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن ہی سے عزت ملتی ہے، قرآن ہی سے عظمت ملتی ہے، قرآن ہی سے راحت ملتی ہے، قرآن ہی سے رحمت ملتی ہے، قرآن ہی سے جنت ملتی ہے، قرآن ہی سے انوار ملتے ہیں، قرآن ہی سے سرکار ملتے ہیں، قرآن ہی سے خدا ملتا ہے، اور قرآن ہی سے دامن مصطفیٰ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ عظیم کتاب جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل فرمائی۔ ہمیں چاہیے ہم کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ میرے بھائیو، جو دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اس سے محبت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، جب وہ شخص میدان محشر میں جائے گا تو یہ قرآن عرض کرے گا، مولا کریم یہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھے پڑھتا رہا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے میری تلاوت کرتا رہا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے محبت کرتا رہا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا، اے قرآن، اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، جو تو چاہتا ہے اس کے ساتھ کر لے۔ تو قرآن اس کو ہاتھ سے پکڑے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک گناہگار شخص آئے گا تو یہ قرآن کہے گا، مولا کریم میں اس کے گھر میں غلاف کے اندر بوسیدہ ہوتا رہا، اس نے مجھے کبھی کھولا تک نہیں تھا، اس نے میری تلاوت نہیں کی، اس نے مجھ سے پیار نہیں کیا، اس نے میرے احکامات پہ عمل نہیں کیا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا، اے قرآن، اس کا معاملہ بھی تیرے سپرد ہے، جو تو چاہتا ہے اس کے ساتھ کر لے۔ تو قرآن اس کو پکڑے گا اور جہنم میں لے جائے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سے محبت کریں۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔